کی نگہبانی کا ذمہ لوگے، یعنی ایسے تمام لوگ جنہوں نے اپنے نفسانی خواہشات کو خدا بنایا۔ مراد یہاں پہ کفار ہیں، لیکن میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مسلمان بھی اس پہ توجہ کرے۔ تو کیا آپ ان کی نگہبانی کا ذمہ لیں گے اے حبیب کریم؟ نہیں، یعنی آپ کو ذمہ لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ان کا معاملہ ان کے ساتھ ہے۔ آپ کا کام ہے تبلیغ دین فرمانا، ان کو نصیحت کرنا، اللہ کے پیغام کو ان تک پہنچانا۔ قبول کریں ٹھیک، نہیں قبول کریں تو آپ پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ ام تحسب ان اکثرهم یسمعون او یعقلون، یا یہ سمجھتے ہو کہ ان میں سے بہت سے لوگ سنتے یا سمجھتے ہیں، یعنی کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ غور سے آپ کی بات سن رہے ہیں، یہ اس پہ تفکر کرتے ہیں، غور کرتے ہیں، آہستہ آہستہ ان کے دل موم ہو رہے ہیں؟ نہیں، انہم الا کالانعام، نہیں ہیں یہ مگر جانوروں کی مثل، یعنی یہ تو صرف جانوروں کی ہی مثل ہیں۔ جیسے جانور ہوتے ہیں نا، کہ آپ بھینس کو سامنے بٹھائیے اور تبلیغ دین شروع کر دیجئے، خدا ایک ہے، رسول ایک ہے، یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، یہ شرعی احکام ہیں، تو وہ آخر میں بیان ہی کرے گی، وہ اور کچھ بھی نہیں کرے گی، وہ اپنا چارہ کھانا شروع کر دے گی، پانی پینا شروع کر دے گی، کیونکہ جانور ہے نا، اسے کیا پتہ آپ کیا بول رہے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جانوروں کی مثل ہیں، بالکل ان کو یہ مت سمجھیے کہ یہ آپ کی تبلیغ کو سن کے غور و تفکر کر رہے ہیں اور نصیحت پا رہے ہیں۔ تو یہ جو سخت قسم کے کٹر کفار تھے ان کے بارے میں ہے کہ یہ جانوروں کی طرح آپ کی بات کا اعتبار نہیں کریں گے، بل ہم اضل سبیلا، بلکہ ان سے بھی زیادہ بدتر گمراہ ہیں یہ۔ اس لیے کہ جانور میں کم از کم یہ احساس و شعور تو ہوتا ہے نا، کہ وہ اپنے فائدے کی چیز کی طرف بڑھتا ہے، نقصان کی چیز سے بچتا ہے، اپنے بچوں کو اس سے محفوظ رکھتا ہے۔ یہ تو یہ بھی نہیں کر رہے، نقصان کی چیز کی طرف بڑھ رہے ہیں، یعنی اللہ کو چھوڑ کر غلط راستے کی طرف جانا، جو فائدے کی چیز ہے اس کی طرف آ نہیں رہے، اپنے بچوں کو نقصان اخروی نقصان سے بچا نہیں رہے، تو یہ تو جانور سے زیادہ بدتر ہو گئے۔ الم تر الی ربک کیف مد الظل، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم نے اپنے رب کو نہ دیکھا؟ کیف مد الظل، کہ کیسے اس نے سائے کو پھیلا دیا اپنے رب کی طرف، یعنی اپنے رب کی حکمتوں کی طرف، اس کی قدرت کے دلائل کی طرف، اس کی عظمت کی جو نشانیاں ان کی طرف۔ اے حبیب کیا آپ نے نہ دیکھا؟ یقیناً نبی کریم نے دیکھا ہے، مراد ہمیں مخاطب کرنا ہے کہ نبی کریم کے ذریعے خطاب نبی سے ہے، اور اصل میں تنبیہ ہمیں ہے کہ ذرا ان چیزوں پہ نگاہ ڈالو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کو محسوس کرو، کہ جب قلب اللہ تعالیٰ کی عظمت کو اپنے اندر محسوس کرتا ہے تو پھر اس سے ڈرتا بھی ہے، اس کی اطاعت کی طرف مائل بھی ہوتا ہے۔ لہٰذا کیا آپ نے نہ دیکھا کہ کیسا اللہ تعالیٰ نے سائے کو پھیلا دیا؟ تو جب صبح صادق ہوتی ہے، آپ فجر پڑھ کے باہر نکلتے ہیں، روشنی ہو جاتی ہے، چیزیں نظر آ رہی ہیں، پوری جہاں تک یہ یہ موسم ہے، کیونکہ علاقوں کے حساب سے بدلتا ہے، اس وقت کسی اور آپ یورپ کنٹری میں چلے جائیں تو کوئی اور موسم ہوگا، لیکن ہم یہاں کی بات کر رہے ہیں۔ مثلا آپ نے فجر کی نماز پڑھ لی، تھوڑی جماعت سے آپ باہر نکلے، اجالا ہو گیا، ہر طرف سایہ سایہ ہے، کہیں دھوپ کی کوئی کرن نہیں، سب نظر آ رہا ہے، سایہ ٹھنڈا سایہ ہے۔ تو یہ کس نے سایہ کیا؟ ایک ہی ذات نے، وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا، اور اگر چاہتا اللہ تبارک و تعالیٰ تو اسے ٹھہرا ہوا کر دیتا، ساکن کر دیتا، یعنی سائے رہتا، کبھی دھوپ ہی نہ آتی، وہ اس پر قادر تھا۔ ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا، پھر ہم نے سورج کو اس پر دلیل کیا۔ دلیل کیا یعنی سایہ واقعی سایہ ہے، کیونکہ جب سورج آیا تو آہستہ آہستہ یہ سایہ ختم ہونا شروع ہوا، تو معلوم یہ ہوا کہ پہلے سایہ تھا پھر سورج آیا۔ اگر سورج پیدا ہی نہ کرتا اللہ تعالیٰ اور سایہ رہتا تو اس سایہ کا آپ کو احساس نہ ہوتا، آپ یہ نہ کہتے کہ یہ سایہ ہے، بلکہ آپ اس کو ایک موسم ہی تصور کرتے کہ ایک موسم ہے۔ سائے کا تصور اسی وقت پیدا ہوگا جب سائے کو مٹانے والی کوئی چیز آئے گی، تو ہمیں پتہ چلے گا ہاں اب سایہ تھا۔ اگر سب زندہ رہتے، کوئی مرتا ہی نہیں، تو موت کا احساس کیسے ہوتا؟ اور اگر پیدا نہ ہوتے تو زندگی کا احساس کیسے ہوتا؟ ایک دوسرے کی ضد سے چیزیں پہچانی جاتی ہیں۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نشانی ہے۔ ثم قبضناہ الینا قبضا یسیرا، پھر ہم نے آہستہ آہستہ اسے اپنی طرف سمیٹا، یعنی سائے کو، جیسے جیسے سورج بلند ہوتا ہے سائے سمٹتے ہیں، پھر اس طرف آتا ہے تو اس طرف سمٹنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ایک عجیب نظام ہے، آپ دیکھیں سائے پر آپ غور کریں، وہ چلنا شروع ہوتا ہے کیسے، اور سورج کی سفر ہے اسے آپ ملاحظہ کریں کیسا کر رہا ہے۔ یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی عظیم نشانیاں ہیں۔
وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا، اور وہی ذات ہے جس نے رات کو تمہارے لیے پردہ کیا۔ پردہ کیا یعنی تم اپنے گھروں میں ہوتے ہو، کسی کو ایک دوسرے کو نہیں دیکھ پاتے ہو، یا رات کے اندھیرے کی وجہ سے ہمیں نظر نہیں آتا، ایک پردہ سا چھا جاتا ہے، اندھیرا چھا جاتا ہے۔ وَالنَّوْمَ سُبَاتًا، اور نیند کو آرام بنایا، یعنی باعث آرام بنایا اسی ذات نے۔ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ نُشُورًا، اور دن کو اٹھنے کے لیے بنایا کہ تم اٹھو کام کاج کرو، دن اس لیے مقرر کر دیا۔ تو ہر چیز آپ دیکھیے کہ ایک موسم اللہ نے پیدا کیا، اس موسم کی کچھ تقاضے پیدا کر دیے، ہم ان تقاضوں کو پورا کرتے ہیں اور اس طرح راحت و سکون پاتے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ، اور وہی ذات ہے جس نے بھیجی ہوائیں، بشراً بین یدی رحمتہ، اپنی رحمت کے آگے خوشخبری سناتی ہوئیں۔ کیونکہ جب ٹھنڈی ہوائیں چلنا شروع ہوتی ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ کہیں بارش ہونے والی ہے، کہ بڑی ہوا ایسے چل رہی ہے، یعنی بارش سے پہلے کی جو ہوائیں وہ مراد ہیں کہ جو اللہ کی رحمت کی خوشخبری سناتی ہوئی آتی ہیں کہ اب کچھ عرصے بعد بارش ہوگی۔ یہ کس نے چلائیں؟ وہی ذات ہے کہ جس نے ان ہواؤں کو چلایا اور آنے والی بارش کے لیے ایک نشانی اور علامت قرار دے دیا۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، اور ہم نے آسمان سے پاک کرنے والا پانی اتارا۔ طہورا معنی ہوتا ہے جس میں یہ فعولن کا جو وزن ہوتا ہے، اس میں کسی کام کے بار بار کرنے کا مطلب اظہار ہوتا ہے، تو طہورا سے مراد جو بار بار پاک کرنے والا ہے، ایسا پانی اتارا جو پاک کرنے والا ہے۔ تو اسی لیے یہ احناف کے نزدیک یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ وضو اور غسل کرنے کے لیے نیت شرط نہیں ہے، بغیر آپ نیت کے بھی پانی اعضائے وضو پہ بہا دیں آپ کا وضو ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر آپ حالت جنابت میں ہیں اور پانی کو بہا دیں تو پانی فی نفسی پاک کرنے والا وہ آپ کو پاک کر دے گا۔ ہاں، چونکہ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کے ثواب کا دار و مدار نیت پر ہے، اس لیے احناف یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے وضو بغیر نیت کے کیا یا غسل بغیر پاکی کی نیت کے کر لیا، غسل تو ہو جائے گا، ثواب نہیں ملے گا۔ تو ہمارے نزدیک جب پانی استعمال کیا جائے گا تو اس سے فی نفسی ہی خود بخود پاکی حاصل ہو جائے گی، آپ نیت کریں یا نہ کریں۔ جیسے آگ جلائیں اور آپ جلنے کا ارادہ کر کے ہاتھ ڈالیں تب بھی جلیں گے، اور آپ یہ ارادہ کریں کہ اب میں نہ جلوں پھر ہاتھ ڈال کے دیکھیے پھر بھی آپ جل جائیں گے، کیونکہ آگ کو جلانے کے لیے پیدا کیا گیا ہے، وہ آپ کے ارادے کے تابع نہیں ہے کہ آپ ارادہ کریں گے تو جلائے گی، ارادہ نہیں کریں گے تو نہیں جلائے گی۔ اسی طرح پانی پاک کرنے والا ہے، خود قرآن میں اللہ نے بیان فرمایا آپ پاکی کا ارادہ کریں یا نہ کریں یہ آپ کو پاک کرے گا۔ اب ہمارا ارادہ کرنے کا کیا فائدہ ہوا، نہ کرنے کا کیا نقصان ہوا، وہ نبی کریم نے بیان فرما دیا کہ ارادے کے ساتھ آپ پاکی حاصل کریں گے ثواب ملے گا، ارادے کے ساتھ نہیں کریں گے تو ثواب حاصل نہیں ہوگا۔ تو بہرحال پانی فی نفسہ ہی پاک کرنے والا ہے، بذات خود پاک کرنے والا ہے، پاک کرنے کے سلسلے میں آپ کی نیت کا محتاج نہیں ہے۔ اسی لیے فقہاء نے فرمایا کہ اگر کوئی حالت جنابت میں تھا، کسی نہر کے کنارے جا رہا تھا، پاؤں پھسلا نہر میں گر گیا، ناک میں پانی چڑھ گیا، حلق میں پانی چلا گیا، پورا اچھی طرح وہ کافی دیر اندر رہا، باہر نکلے گا تو اس کا غسل اتر چکا ہے، حالانکہ اس نے نیت نہیں کی، لیکن وہ پانی کے اندر گیا تو پانی نے اس کو بالکل پاک و صاف کر دیا خود بخود، کیونکہ پانی طہور ہے، پاک کرنے والا ہے۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وَأَنزَلْنَا، اور نازل کیا ہم نے مِنَ السَّمَاءِ آسمان سے، مَاءً طَہُورًا پاک کرنے والا پانی، لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا۔ کیوں نازل کیا؟ اس کی ایک علت ایک وجہ بیان فرمائی تاکہ ہم اس سے زندہ کریں کسی مردہ شہر کو، یعنی جہاں کی فصلیں تباہ ہو گئیں، خشک سالی ہے،
تو اس سے مردہ شہر زندہ ہو جاتا ہے، یعنی اس میں سبزہ اگ جاتا ہے۔ اور کس لیے؟ وَنُسْقِيَهُ، اور تاکہ ہم پلائیں اسے مما ان چیزوں میں سے، ان چیزوں کو خلقنا کہ جنہیں ہم نے پیدا کیا، انعاما و اناسیا کثیرا، یعنی بہت سے انسان اور چوپائے، تاکہ ہم ان کو یہ پانی پہنچائیں، ان سے سیراب کریں، اس لیے ہم نے آسمان سے پانی کو نازل کیا۔ اور واقعی اگر یہ نازل کرنے والا نازل شدہ پانی نہ ہو تو جو ہمارے پہلے کے ذخائر ہیں اس سے تو خشک ہو جائیں گے، یا ہم پی کر ان کو ختم کر دیں گے اور قحط سالی نمایاں ہوگی۔ یہ اللہ کا کرم ہے کہ وہ آسمان سے ٹنوں وزنی پانی بھیجتا ہے جو زمین میں جذب ہو جاتا ہے، کنویں کھود کے اسی پانی کو ہم نکال سکتے ہیں، جو کھیتیوں کو سیراب کر دیتا ہے، 1,000 گنا سبزہ زیادہ اگ جاتا ہے۔ یہی وہ پانی ہے جو ڈیمز وغیرہ میں جمع کر کے ہم اس سے بجلی پیدا کر لیتے ہیں، تو کئی لحاظ سے یہ پانی نافع ہے، اللہ کا کرم ہے۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ، اور بے شک ہم نے ان میں پانی کے پھیرے رکھے، ان کے درمیان یعنی ان لوگوں کے درمیان، علاقوں کے درمیان پانی کے پھیرے رکھے۔ پانی کے پھیرے کا مطلب ہے کہ یہ پانی ایسا نہیں کہ ایک ہی جگہ برستا رہے اور جگہ پہنچے نہیں، بلکہ یہ چلتا ہے۔ بلکہ بعض علماء نے فرمایا کہ محققین نے بیان کیا کہ پوری دنیا میں کہیں نہ کہیں بارش ہوتی ہی ہے، جیسے یہاں ہوئی، پھر ابھی یہاں ختم ہوگی، کسی اور علاقے میں شروع ہو جائے گی، وہاں ختم ہوگی، کسی اور علاقے میں شروع ہو جائے گی، تو یا ایک ہی وقت میں 4 5 ملکوں میں بارش ہو رہی ہوتی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بادل وہاں جاتے ہیں، یہ پانی کی ڈیوٹیاں ہیں، اس کو پھیرتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ، وہاں 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 وہاں۔ تو یہ بھی اللہ کی ایک عظیم نشانی ہے کہ ہر جگہ جہاں پانی کی ضرورت ہوتی ہے وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ بادلوں کو حکم دیتا ہے، وہ پانی کو لے کر جاتے ہیں، برستے ہیں، اور وہاں کے لوگ سیراب ہوتے ہیں۔ اور یہ سب کیوں ہوا؟ لِيَذَّكَّرُوا، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں، دھیان کریں، توجہ کریں، غور و تفکر کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ایک دلیل قائم کر کے اس کی ذات کی موجودگی کا اعتراف کریں کہ ایک ذات اس کائنات میں ضرور ایسی موجود ہے جو تصرف کر رہی ہے، اور وہ ذات ایسی ضرور ہے کہ جو اس پورے نظام کائنات کو کنٹرول کیے ہوئے ہے۔ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا، تو بہت سے لوگوں نے نا تسلیم کیا سوائے ناشکری کے، کہ انہوں نے صرف ناشکری ہی کا شعار اپنا ناشکری کو اپنا شعار بنا لیا، وہ ان چیزوں کو دیکھ کر کوئی عبرت حاصل نہیں کرتے۔ جیسے ہم لوگ بھی ہیں، غافل مسلمان ہیں بالکل، ہم ان چیزوں پہ دیکھ کے کوئی تفکر نہیں کرتے، کوئی ایک منٹ بھی ایسا نہیں ہوتا کہ دیکھنے کے بعد آنکھیں بند کر کے ہم سوچیں کہ واہ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ تیری کیا قدرت ہے، کیا نشانی، بے پرواہی کے ساتھ نگاہ ڈالتے ہیں اور نکل جاتے ہیں۔ اس کے برعکس حیرت ہوتی ہے کہ ایک عام مصور کوئی تصویر بنا لے، ہم کسی ایگزیبیشن میں جائیں تو بولتے ہیں کیا تصویر بنائی ہے، حیرت زدہ ہو کے دیکھتے ہیں کہ واہ کیا تصویر بنائی ہے، کیا اس نے پھول تیار کیا ہے، کیا یہ ڈیکوریشن پیس بنایا ہے، کیا یہ فلاں ملک نے وہ فلاں چیز ایجاد کر لی ہے، اس پہ تو بڑے حیران ہوتے ہیں۔ لیکن خالق نے پوری کائنات کے اندر ہزارہا نشانیاں پیدا کی ہیں، ہزارہا چیزیں پیدا کی ہیں، ان کو دیکھ کر ہم اس طرح حیران نہیں ہوتے کہ اللہ تعالیٰ تو نے کیا پیدا کیا ہے۔ ہوتے ہیں لیکن بہت کم لوگ ہوتے ہیں، یہ کیفیات ہم پر اکثر و بیشتر طاری ہونی چاہیے۔ مثلا آپ زیادہ دور نہ جائیں، آپ بیٹھے ہوئے ایک مچھر ہی آپ کے پاس آ کے بیٹھ جائے تو اس کو ذرا آپ دیکھیں، آپ حیرت زدہ رہ جائیں گے کہ مچھر بنانے والی ذات کیسی ذات ہے، کیسی اس نے اس مخلوق کو پیدا کیا۔ چیونٹی کو ہاتھ پہ لے کر ذرا غور سے دیکھیں، یا مطلب کہ مائکروسکوپ اگر آپ کے پاس ہو تو وہ ذرا لگا کر اس چیونٹی کو دیکھ لیجئے گا، اور آپ حیرت زدہ ہو جائیں گے کہ کیا اتنی سی باریک سی چیز کے اندر کیا اللہ تعالیٰ کی صناعیت پوشیدہ ہے، کیا بہترین انداز سے اللہ نے اس کو بنایا ہے، عقل حیران رہ جاتی ہے۔ اور ایسے بنا کر تو بتائیں اسی چیونٹی کوئی ان اجزاء کے ساتھ بنا کر تو بتائیں، تو بہت ہی مشکل ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک ذات اس کائنات میں ایسی ہے ضرور کہ جو پوری کائنات میں تصرف کر رہی ہے، پوری کائنات کے نظام کو چلا رہی ہے، وہ بڑی طاقتور ہے، بہت ہی طاقت والی ذات ہے، بہت ہی عظمت والی ذات ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں، کوئی شریک نہیں ہو سکتا، اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ان باتوں پہ توجہ کریں گے دل میں نور پیدا ہوگا، اور یہ نور شیطان اور نفس کی گرفت کو کمزور کرے گا، اور اطاعت باری تعالیٰ کے سلسلے میں انتہائی معاون ثابت ہوگا۔ آگے ارشاد فرمایا کہ وَلَوْ شِئْنَا، اور اگر ہم چاہتے لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا، تو ہر بستی میں ایک ڈر سنانے والا بھیج دیتے۔ یہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے کہ حبیب کریم اگر ہم چاہتے تو آپ کے دور مبارکہ میں بھی ہر بستی میں ایک ڈر سنانے والا بھیج دیتے،
لیکن ہمارا فیصلہ تو یہ ہے کہ آپ اکیلے ہی ان تمام کو ڈرائیں گے، آپ ہی کا فیض اب پوری کائنات میں جاری ہوگا اور قیامت تک جاری و ساری رہے گا۔ فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ، تو اے سننے والے شخص تو کافرین کی اطاعت نہ کرنا، ان کا کہنا نہ ماننا، وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، اور اس قرآن کے ذریعے ان پر بڑا جہاد کر، ان کے خلاف بڑا جہاد کر بذریعہ قرآن۔ مفسرین نے بیان فرمایا کہ بذریعہ قرآن کو بنیاد بنا کر کہ اس میں جو اللہ نے باتیں بیان فرما دی ان کے ذریعے کفار سے مقابلہ کرو، جہاد کرو۔ اس اعتبار سے اگر وہ کہیں کہ نہیں ہم صحیح حق پر ہیں تو اس میں دلائل جمع کر دیے گئے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے اوپر، انہیں پیش کرو اور کہو کہ اچھا اگر تم بالفرض تم نے جن کو بنایا ہے وہ خدا ہیں اصل میں، تو بتاؤ کہ پھر تمہیں کس نے بنایا ہے، کیا انہوں نے پیدا کیا؟ اگر تم کہو گے کہ نہیں تو بتاؤ تمہارا خالق کون ہوا؟ تو ہمارا خالق تو اللہ تعالیٰ ہے، ہم کہتے ہیں ہمارا رب ہمارا خالق ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جن کو تم خود بنا رہے ہو ان کو خدا کہہ رہے ہو، تو تمہیں کس نے بنایا؟ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی اور ذات ہے جس سے تمہیں پیدا کیا ہے، اور پیدا کیے بغیر کوئی بنتا نہیں۔ اگر تم نہ بناؤ تو یہ بت نہ بنے، تم بنا رہے ہو تو یہ بن رہے ہیں، تو اس کا مطلب تمہیں بھی تو کسی نے بنایا ہے۔ تو اس طریقے سے قرآن کے ذریعے اگر کفار سے مقابلہ کیا جائے تو یہ قرآن ہی کفار کو عاجز و خاموش کرنے کے لیے کافی ہے، لیکن مقابلہ کرنے والا ہونا چاہیے، اس کا تکلم، اس کی حاضر دماغی ایسی ہونی چاہیے کہ وہ اس قرآن کی فوقیت کو ثابت کر سکے، ہر ایک نہیں کر سکتا۔ تو انشاءاللہ بقیہ جو آیات ہیں ان کی تفسیر اگلے پروگرام میں کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الفرقان کی تفسیر چل رہی تھی اور تقریباً 52 آیات کی تفسیر مکمل ہو گئی ہے، اور ماقبل آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی عظمت اور قدرت کا بیان فرما رہا ہے کہ اس نے کیا کیا چیزیں پیدا فرمائیں، اور مختلف چیزوں کا تذکرہ فرمایا، مختلف احسانات کا تذکرہ فرمایا، اور ان چیزوں کے بیان سے مقصود ان لوگوں کو تنبیہ کرنا ہے کہ جو ایسوں کی عبادت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو ان چیزوں کے خالق و مالک نہیں، بلکہ اپنے وجود میں، اپنی پیدائش میں، اپنے اس عالم میں آنے میں خود انسانوں کے محتاج ہوتے ہیں۔ تو یہ سمجھایا جا رہا ہے ان انعامات کی تذکروں کے ساتھ کہ جو رب کریم اتنی عظمت والا ہے، ان تمام چیزوں کو اس نے پیدا کیا، اس نظام کائنات کو چلا رہا ہے، اس کو چھوڑ کر ایسوں کی عبادت کرنا جو خود نفع یا ضرر کے مالک نہیں ہیں، یہ انتہائی خلاف عقل فعل ہے، اور اس کی نہ دنیا میں کوئی اس کی پذیرائی کرے گا یا اس کی تعریف کرے گا، اور نہ آخرت میں اس کی کوئی اس کا انعام ملے گا۔ یعنی کہ صاحب عقل آدمی کے سامنے اس کو پیش کیا جائے تو اس کا انکار ہی کرے گا کہ نہیں، ایسا بالکل غیر معقول چیز ہے کہ اتنی عظیم ذات کو چھوڑ کر ان کی عبادات کی جائے کہ جو خود اپنے وجود میں کسی غیر کے محتاج ہیں۔
اور اخروی اعتبار سے بھی دیکھا جائے کہ اگر آخرت کا ہم تصور رکھیں تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اس کی فرما برداری، اس کی توحید کا اقرار ہی اخروی لحاظ سے بھی فائدہ مند ہے۔ اس قسم کے اللہ تعالیٰ کے علاوہ معبودوں کی عبادت اخروی لحاظ سے بھی نقصان کا باعث۔ چنانچہ مزید اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی جو قدرت ہے یا اپنے جو احسانات ہیں ان کا تذکرہ فرمایا۔ ارشاد ہوتا ہے کہ وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ، اور وہی ذات ہے کہ جس نے جاری کیے دو دریا یا دو سمندر، ہذا عذب فرات، یہ میٹھا ہے نہایت شیریں، وہذا ملح اجاج، اور یہ کھاری ہے انتہائی تلخ۔ یعنی آپ جس جگہ دریا جو ہے وہ سمندر پہ جا کے گرتے ہیں، تمام دریا وہ اس مقام کو اگر دیکھیں تو ایک طرف سے میٹھا پانی آ رہا ہوتا ہے اور بالکل اس کو ہم آرام سے پی سکتے ہیں، اور جس سمندر کے ساتھ وہ مل رہا ہوتا ہے وہ سمندر انتہائی کڑوا ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک کرم نوازی ہے کہ جو پانی ہمارا روزمرہ استعمال میں آ رہا تھا اس کو انتہائی میٹھا اور شیریں بنایا، اس کو ہم استعمال کرتے ہیں اور ہماری چیزیں اس کی بنا پر بے ذائقہ نہیں ہوتی بلکہ ذائقہ پاتی ہیں۔ اس کے برعکس اگر سمندر کے پانی کو دیکھا جائے تو انتہائی کڑوا ہوتا ہے، انتہائی تلخ ہوتا ہے، اس میں یعنی نمک کی انتہائی زیادتی ہوتی ہے۔ اور حکمت الہیہ یہی ہے کہ یہ پانی یعنی دریا کا پانی جو ہے ہمارے روزمرہ استعمال میں آتا ہے، یہ اگر اتنا تلخ ہوتا تو یقینی سی بات ہے کہ چیزوں کے ذائقے بگڑ جاتے، اور بار بار جب ہم استعمال بھی کرتے تو یہ نمک ہمیں نقصان پہنچاتا، نیز اس کی وجہ سے نہ صابن صحیح طرح استعمال ہو سکتا، نہ اور بہت سارے مسائل، کپڑے وغیرہ دھونے کے اندر الگ مسئلے ہوتے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہماری بہتری کے لیے اس کو میٹھا اور شیریں رکھا، جبکہ سمندر کے اندر انتہائی نمک رکھا، کیونکہ تمام جو دنیا بھر کی گندگی ہے، غلاظت ہے، وہ نالوں کے ذریعے اسی سمندر میں گرتی ہے، اور سمندر کا تیز نمکین پانی ان کو یعنی نمک کی وجہ سے ان تمام چیزوں کو گلا دیتا ہے، اور گلنے کے بعد وہ سمندر کا حصہ بن جاتی ہیں، اور پھر سینکڑوں مخلوقات ہیں سمندر کے اندر جو ان چیزوں کو کھا پی کے ختم کر دیتی ہیں، اور وہ چیزیں تمام کے تمام پھر سمندر کا حصہ بن جاتی ہیں۔ اگر اتنا تلخ سمندر نہ ہوتا، اتنے کثرت سے اس میں نمک نہ پایا جاتا تو گلنے سڑنے کا اور گھل جانے کا، سمندر کا ایک حصہ بن جانے کا یہ سلسلہ جاری نہ رہتا۔ تو یہ تمام چیزیں سمندر میں گر جاتی ہیں، پھر وہی معاملہ ہوتا ہے کہ دھوپ پڑتی ہے، پانی بخارات کی شکل میں اوپر اٹھتا ہے، بادلوں کا حصہ بنتا ہے، اور بادل اس کو لے جا کے کہیں پہ بھی پھر برسا دیتے ہیں، اور جب برساتے ہیں تو وہی سمندر سے اٹھا ہوا جو بخارات ہوتے ہیں انتہائی میٹھے ہو کے دوبارہ زمین میں آ جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی کرم نوازی ہے اور بہت ہی عظیم اللہ تعالیٰ کی یہ قدرت کا اظہار ہے۔ اس پہ غور و تفکر کیا جائے تو عقل حیران ہو جاتی ہے۔ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَحْجُورًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اس نے بنا دیا ان کے درمیان ایک پردہ اور روکی ہوئی آڑ، یعنی ایسی رکاوٹ بنا دی ہے درمیان میں کہ جو روکی ہوئی ہے، یعنی ان دونوں کو ملنے نہیں دیتی ہے، ان کے درمیان ایک پردہ رکھ دیا ہے، لہٰذا ایسا نہیں ہوتا کہ دریا سمندر پہ غالب آ کر سارا میٹھا ہو جائے، یا سمندر دریاؤں پہ غالب آ کے دریاؤں کو کڑوا کر دے، نہیں، دونوں کو اپنے اپنے مقام پر رکھا ہے، اور اس سے نظام کائنات یعنی بہت بڑا کائنات کا ایک نظام چل رہا ہے۔ مزید آگے ارشاد فرمایا کہ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا، اور وہی ذات ہے جس نے پیدا کیا پانی سے بشر کو، بشر یعنی آدمی کو بنایا، اور بشر کا اطلاق جو ہے مرد و عورت دونوں پر ہوتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ بھی عظیم قدرت کا اظہار ہے کہ ایک ہی نطفہ انسان سے، ایک پانی کے قطرے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اسی سے مرد کو پیدا کر دیتا ہے اور اسی سے عورت پیدا ہو جاتی ہے۔ بعض اوقات ٹوینز پیدا ہوتے ہیں، ایک لڑکا ایک لڑکی، ایک ہی طرح کا پانی ہے، عورت کے رحم ماں کے رحم میں رہتا ہے، اور اسی سے اللہ تبارک و تعالیٰ لڑکا اور لڑکی پیدا فرما دیتا ہے۔ اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا عظیم اظہار ہے۔ فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا، اور پھر اس کے رشتے اور سسرال مقرر کیا، یعنی بنایا اس کو نسب کے اعتبار سے اور سسرال کے رشتے کے اعتبار سے، یعنی ایک تو ہے باپ دادا سے نسب چلتا ہے، دوسرا اس کے جو رشتے بنتے ہیں وہ جب کسی عورت سے شادی ہو جاتی ہے آدمی کی تو مزید رشتے بن جاتے ہیں، ساس سسر
اور اسی طرح عورت کے لیے دیور، جیٹھ، نندیں، اس طرح مختلف رشتے معارض وجود میں مزید آ جاتے ہیں۔ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا، اور تمہارا رب قدرت والا ہے کہ اس نے یعنی ہزارہا چیزوں کے تغیر پر، تبدل پر، تبدیلی پر، اس نظام کائنات کو چلانے پر رب قادر ہے، قدرت رکھنے والا ہے۔ ان تمام باتوں کو بیان کرنے کے بعد پھر بے مروتوں کی بے مروتی کا تذکرہ ہے کہ جب اتنی عظیم ذات ہے جو پوری کائنات کے نظام کو چلا رہی ہے، مختلف چیزیں پیدا کر رہی ہے، اور اس کی پیدا کردہ ہر چیز پر اگر غور و تفکر کیا جائے تو وہ پکار کر کہہ رہی ہے کہ ایک ذات ضرور اس تمام نظام کے پیچھے، ان تمام چیزوں کے کو پیدا کیے جانے کے پیچھے ایک ذات کار فرما ہے، لیکن بہرحال بہت سا کا ذہن قبول نہیں کرتا ہے، اور وہ ان تمام دلائل کو نظر انداز کر کے ان کاموں کو کرتے ہیں جو عقل بھی درست تسلیم نہیں کرتی ہے۔ لہذا آگے ارشاد فرمایا کہ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کی عبادت کرتے ہیں، مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ، جو نہ تو ان کو کچھ نفع دے سکتے ہیں اور نہ انہیں ضرر دے سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر یہ ایسوں کی عبادت کرتے ہیں جو نفع دے سکتے ہیں، نہ ضرر دے سکتے ہیں۔ لہٰذا بہت تعجب کی بات ہے کہ ایک ذات جو ہر طرح کا نفع پہنچا رہی ہے، ضرر پہنچانا بھی اس کے دستے قدرت میں ہے، اسے فراموش کر دیا جائے اور ایسی چیزوں کی طرف مائل ہو جائے جو خود اپنی ذات کے لیے ان پر قدرت نہ رکھتے ہوں، نہ خود کو نفع پہنچا سکتے ہیں، نہ خود ضرر سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ انتہائی غیر مناسب اقدامات ہیں جس پر توجہ کی ضرورت ہے۔ لہذا ارشاد فرمایا وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِيرًا، اور کافر اپنے رب کے مقابلے میں شیطان کو مدد دیتا ہے، یعنی وہ شیطان کو تقویت پہنچاتا ہے، رب کے خلاف وہ کام کرتا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ شیطان کی اطاعت سے منہ موڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہوتا اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتا، اس کی توحید کا اقرار کرتا، اسے اپنا رب تسلیم کرتا، اور جو اس نے پھر چیزیں بتائیں، جو احکام نافذ کیے، ان تعلیمات کو اختیار کرتا، احکام پر عمل کرتا تو کامیاب ہو جاتا۔ لیکن اس کے برعکس اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی پر مصر ہونا یہ شیطان کی امداد ہے۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اور ہم نے آپ کو صرف خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے کہ اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر مبشر اور نذیر، سوائے اس کے کہ آپ خوشخبریاں سنائیں اور ڈر سنائیں۔ اس میں اشارہ کر دیا اس طرف کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا مکلف نہیں بنایا گیا کہ آپ زبردستی لوگوں کو اسلام میں داخل کریں یا ان کو مسلمان کرنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ آپ نبی کریم کی یا کسی بھی نبی کی ذمہ داری نہیں ہوتی کہ وہ لوگوں کو کفر سے ہٹا کر ضرور مسلمان کریں گے، بلکہ ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کا پیغام پہنچائیں گے۔ اب اگر کوئی قبول کر کے اسلام کی طرف مائل ہو جائے تو وہ اللہ کی عطا سے ہدایت پا جاتا ہے اور وہ اس کے لیے سعادت کی بات ہے، اور اگر وہ مسلمان نہیں ہوتا تو پھر انبیاء علیہ السلام کی کوئی گرفت نہیں ہے کہ تم نے کیوں نہیں ان کو مسلمان کیا۔ اس لیے ان کا کام تو ہے کہ وہ خوشخبری اللہ کی طرف سے سناتے ہیں۔ خوشخبری سے مراد اگر یعنی یہ بتاتے ہیں کہ اگر تم اللہ کی اطاعت کرو گے، اس کے رسولوں پر ایمان لے کر آؤ گے تو دنیا میں تمہیں انعامات ملیں گے، موت کے وقت راحت ملے گی، قبر میں سکون ملے گا، میدان محشر میں عزت حاصل ہوگی، اور اللہ تعالیٰ تمہیں ہمیشہ کے لیے داخل جنت فرمائے گا۔ اور یا پھر وہ ڈراتے ہیں کہ اگر تم نہیں مانو گے تو دنیا میں یہ عذابات تمہاری طرف متوجہ ہو سکتے ہیں، جیسے کہ پچھلی قوموں کو ڈرایا گیا اور اس قوم کو اخروی عذابات سے ڈرایا گیا۔
ہم پر اگرچہ انشاءاللہ اجتماعی عذاب نہیں آئے گا، یہ منع کر دیا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ سے یہ دعا مانگی کہ میری امت اجتماعی عذاب سے ہلاک نہ ہو۔ الفاظ مختلف ہیں لیکن یہی آپ کا مطمع نظر تھا، اور اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی اس دعا کو درجۂ قبولیت عطا فرمایا، اور اب ہم پر اجتماعی عذاب نہیں آئے گا۔ تو اخروی عذاب بہرحال ہمارے لیے بھی بیان ہوئے ہیں، اور تو وہ ڈراتے ہیں کہ دنیا میں یہ ہوگا، پھر موت کے وقت یہ ہوگا، قبر میں یہ ہوگا، میدان محشر میں ذلت و رسوائی، اور جہنم میں داخلہ۔ بس اتنا ان کا کام ہوتا ہے۔ اس کے بعد یہ نہیں ہے کہ وہ ڈنڈا اٹھا کے لوگوں کے پیچھے پڑ جائیں، یا ان کو یہ مکلف بنایا گیا ہو کہ ڈنڈے مار مار کے لوگوں کو آپ دین کی طرف مائل کریں گے، نہیں کریں گے یہ مسلمان نہیں ہوں گے تو آپ کی گرفت ہو جائے گی۔ اس کے انبیاء علیہ السلام مکلف نہیں۔ تو جب انبیاء علیہ السلام مکلف نہیں تو ہم تو بدرجہ اولیٰ اس کے مکلف نہیں ہوں گے۔ لہذا میں چاہیے کہ پیار سے، محبت سے تبلیغ دین کریں، ڈر بھی سنائیں، خوشخبری سنائیں، بس اتنا ہمارا کام ہے۔ اس کے بعد کوئی مانتا ہے ٹھیک، نہیں مانتا تو افسردہ دل نہیں ہونا چاہیے، رنجیدہ قلب نہیں ہونا چاہیے، پرتشدد راستہ اختیار کرنے کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ یہ انتہائی ضروری ہے کہ ہم اس بات کو سمجھیں۔ آگے ارشاد فرمایا، قل، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، ما اسألکم علیہ من اجر، میں اس پر تم سے کسی اجر کا، کسی بدلے کا سوال نہیں کرتا ہوں۔ یعنی حبیب آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں جو تبلیغ دین کر رہا ہوں تو میں راہ راست کی طرف بلا رہا ہوں، ہدایت کی دعوت دے رہا ہوں، تو میں اس پر تم سے کوئی مزدوری طلب نہیں کر رہا، کوئی اجرت طلب نہیں کر رہا، کوئی مال و متاع اس کا بدلہ کے طور پہ مجھے نہیں چاہیے۔ ہاں، الا من شاء، مگر وہ شخص جو چاہے، ان یتخذ الی ربہ سبیلا، کہ وہ بنا لے اپنے رب کی طرف ایک راستہ۔ یعنی مجھے بدلے کے طور پر کوئی مال و متاع نہیں چاہیے، ہاں یہ ضرور چاہیے، یہ میں چاہتا ہوں کہ جو شخص میری تبلیغ کو سنے، وہ میری تبلیغ کو قبول کرنے کے بعد میری طرف سے جو تعلیمات اس کو دی جا رہی ہیں، جو بعطاء الہی مجھ تک پہنچی تھی، انہیں قبول کر کے اللہ کی طرف وہ معرفت کا راستہ طے کرنا شروع کر دے، اپنے رب سے رجوع کر لے، اپنے رب کے جو تعلیمات ہیں یا اس کے جو احکامات ہیں ان کو مضبوطی سے تھام لے۔ یہ ہے بس میرے عمل کا بدلہ، یہ میں اس تبلیغ کا بدلہ چاہتا ہوں۔ خلاصہ کلام یہ کہ انبیاء علیہ السلام نے اپنی اپنی قوم میں واضح طور پر اس پیغام کو پہنچایا، اور اس بات کی بارہا وضاحت کی کہ ہمیں تم سے کوئی اجر نہیں چاہیے، کوئی بدلہ نہیں چاہیے، بلکہ ہماری اس تبلیغ کا جواب اگر تم بدلہ کچھ دینا چاہتے ہو تو ہماری بات کو مان لو اور اللہ تبارک و تعالی کے ہو جاؤ، اور اللہ تعالیٰ کی معرفت کا راستہ، معرفت حاصل کرو، سلوک کی منازل طے کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کی منازل طے کرو، اور آخرت میں کامیابی حاصل کر لو۔ یہ اخلاص کے ساتھ ان کا معاملہ تھا، وہ اپنا اجر اللہ سے ہی طلب کرتے تھے، اور یہی بالکل ایک طریقہ دین اسلام کی خدمت کرنے والے کو اختیار کرنا چاہیے۔ تبلیغ دین کے سنہری اصولوں میں سے، یا تبلیغ دین کامیاب اگر آپ تبلیغ دین کرنا چاہتے ہیں تو اس کے ایک بنیادی اصولوں میں سے یہ ہے کہ انسان اخلاص کے ساتھ دین کی خدمت کرے۔ اگر پیسے کا لالچ آ گیا، مطمع نظر دنیاوی مال و متاع ہوا، تو پھر وہ شخص اخلاص کے ساتھ کام نہیں کر سکے گا، اخلاص سے محروم ہو جائے گا، اور جہاں اخلاص کم ہوتا ہے وہاں شیطانی مداخلت ضرور ہو جاتی ہے، اور جہاں شیطانی مداخلت ہوگی وہاں برکت ختم ہو جائے گی۔ اس لیے پیسے کی طلب کوئی بری چیز نہیں ہے۔ پیسہ جمع کرنا اگر رزق حلال ہو اور اس پیسے کے ہم حقوق ادا کر رہے ہوں، حقوق اللہ بھی، حقوق العباد بھی، تو پیسہ رکھنا کوئی برا نہیں ہے۔ کلام یہاں پر یہ ہے کہ اپنی تبلیغ دین کے بدلے میں دنیاوی مال و متاع کا ارادہ کرنا، ان کو حاصل کرنے کا ارادہ کرنا، یہ ہے برا۔ لہذا اگر تبلیغ دین کرے آدمی تو انتہائی اخلاص کے ساتھ کرنے کی کوشش کرے۔ ایک شخص ایک مرتبہ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک تحفہ لے کر آیا، تو آپ نے فرمایا کہ میں یہ نہیں لوں گا۔ عرض کی کہ کیوں؟ آپ نے ارشاد فرمایا اس لیے کہ ہو سکتا ہے تم نے مجھ سے علم پڑھا ہو اور یہ تحفہ اس علم کا بدلہ بن جائے۔ اس شخص نے عرض کی کہ یقین کیجئے میں نے آپ سے کچھ بھی کبھی بھی نہیں پڑھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں مجھے یاد آیا، تمہارے بھائی نے مجھ سے علم حاصل کیا ہے، تو ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ بروز قیامت فرمائے کہ تم نے جو اس کے بھائی کو علم پڑھایا تھا یہ اس کا بدلہ بن گیا، لہذا آپ نے نہیں لیا۔ لیکن اس سے ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ جو مدرسین حضرات یا ٹیچرز تنخواہ لیتے ہیں پڑھانے کی وہ غلط ہے، وہ اپنے مقام پہ بالکل درست ہے، لیکن یہ ضرور نیت ہونی چاہیے کہ ہم پڑھانے کے، علم دینے کے پیسے نہیں لے رہے،
بلکہ اپنے وقت کے پیسے لے رہے ہیں۔ یہ نیت میں اخلاص پیدا کرنا، یعنی نیت کو درست کرنا اور اس انداز سے سوچنا، اس انداز سے قصد و ارادہ کرنا بہت بہتر ہے کہ جو بھی کوئی دینی کام کر رہا ہو، مثلا امام ہے، خطیب ہے، مؤذن ہے، بچوں کو قرآن پڑھا رہے ہیں، یا دیگر دینی استاد ہوتے ہیں، یا ویسے عام جو ٹیچرز ہوتے ہیں وہ کوئی مضمون پڑھا رہے ہیں، تو یہ نیت کرنی چاہیے کہ ہم جو اپنا وقت دے رہے ہیں اس وقت کے پیسے لے رہے ہیں۔ باقی جو دین کی خدمت ہو رہی ہے، علم کی خدمت ہو رہی ہے، یہ ہم بالکل فی سبیل اللہ کر رہے ہیں، اس کا ہم کوئی بدلہ نہیں لے رہے۔ تو بس سوچنا اور قصد و ارادہ ہے، اور بالکل صحیح ارادہ ہے کہ اگر میں 2 گھنٹے دے رہا ہوں تو میں اس 2 گھنٹے کے پیسے لے رہا ہوں، اس دینی کام کے نہیں۔ یہی امام حضرات کو کرنا چاہیے کہ وہ نماز پڑھائیں تو یہ قصد نہ کریں کہ ہم نماز پڑھانے کے پیسے لے رہے ہیں، نماز کا بدلہ لے رہے ہیں، بلکہ وہی نیت کریں کہ میں اس وقت سے اس وقت، چونکہ نماز پڑھانے پہ مقرر کر دیا گیا اور میں کوئی دوسرا کام نہیں کر سکتا اس دوران، تو میں اس وقت کے پیسے لے رہا ہوں، باقی نماز وہ فی سبیل اللہ پڑھا رہا ہوں، اللہ کی رضا کی خاطر پڑھا رہا ہوں، تو اخلاص کے ساتھ دین کی خدمت ہو جائے گی۔ اس پہ مزید کلام کریں گے اگلے پروگرام میں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الفرقان آیت نمبر 57 کی تفسیر چل رہی تھی۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے حکم ارشاد فرمایا کہ اے حبیبہ فرما دیجئے ان لوگوں سے کہ میں تم سے جو کچھ میں یہ کام کر رہا ہوں تبلیغ دین کا، اس پر کوئی اجر میں تم سے نہیں لینا چاہتا، کوئی بدلہ، کوئی اجرت یا مزدوری نہیں لینا چاہتا ہوں، کوئی دنیاوی مال و متاع مقصود نہیں ہے، بلکہ صرف تمنا یہ ہے کہ تم اس کے بدلے میں میری بات کو قبول کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کی منازل کو طے کرو۔ اس پر ہماری گفتگو چل رہی تھی کہ جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آئے انہوں نے تبلیغ دین سے دنیا کمانے کا بالکل ارادہ نہیں کیا، لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آج دین کا کوئی بھی کام کرنے والا اس کے دین کے کام کے لیے جو وقت نکال رہا ہے اس وقت کی اجرت بھی نہیں لے سکتا، وہ بالکل لے سکتا ہے۔ لہٰذا امام حضرات ہیں یا مؤذن ہیں، خادمین ہیں یا اساتذہ ہیں جو پڑھاتے ہیں بچوں کو، اسی طرح کوئی اور شخص جو دین کی کسی بھی لحاظ سے خدمت کر رہا ہے، تو وہ اگر یہ نیت کرے تو نور علی نور ہے کہ میں اپنا جو وقت دے رہا ہوں اس کی اجرت لے رہا ہوں، اور جو میں دین کا کام کر رہا ہوں وہ اللہ کی رضا کے لیے بالکل مفت ہے، فی سبیل اللہ میں کر رہا ہوں، تو بالکل اس کا یہ عمل پر اخلاص کہلائے گا۔ دیکھیے خلفائے راشدین جو گزرے ہیں، خصوصاً سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب خلیفہ بنے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ملاحظہ کیا کہ آپ بازار میں جا رہے ہیں، تو پوچھا کہ یا امیر المومنین آپ بازار میں؟ تو کہا کہ ہاں، اگر میں کماؤں گا نہیں تو گھر کا نظام کیسے چلے گا؟ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی کہ اگر آپ بازار میں رہے تو خلافت کا نظام کیسے چلے گا؟ لہٰذا آپ پھر اکابر صحابہ کرام کے پاس گئے اور مشاورت کی اور یہ طے پایا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو بیت المال سے باقاعدہ وظیفہ دیا جانا چاہیے تاکہ آپ خلافت کے کاموں کے لیے بالکل یکسوئی سے فارغ ہو جائیں اور یکسوئی کے ساتھ کام کریں، اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے قبول بھی فرمایا۔ لہٰذا اس سے یہ معلوم ہوا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جیسی شخصیت
خلافت کے کاموں کا بدلہ نہیں لے رہی تھی، بلکہ خلافت کے کاموں کے لیے جو آپ وقت دے رہے تھے اور اس کی وجہ سے آپ ذریعہ معاش کی طرف متوجہ نہیں ہو سکتے تھے، اس وقت کا آپ بدلہ لے رہے تھے، اور یہ شرعاً جائز ہے، اس میں کوئی آپ کا ثواب میں کمی نہیں ہوگی۔ اسی طرح جتنے بعد میں مجاہدین ہوتے رہے ان کی باقاعدہ تنخواہیں مقرر کی جاتی تھیں، وہ جاتے تھے جہاد کرتے تھے۔ اب جہاد تو اللہ کی رضا کی خاطر ہی ہونا چاہیے، لیکن وہ جاتے رہے اور پھر باقاعدہ تنخواہیں ملتی تھیں۔ اور پھر خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارکہ میں آپ دیکھ لیں کہ صحابہ کرام جب کسی غزوے میں فتح یاب ہوتے تو مال غنیمت کے طور پر بہت سارا مال ان کے ہاتھ میں آتا تھا، تو کیا یہ کہا جائے گا کہ اس جہاد کا یہ مال بدلہ بن گیا؟ نہیں، وہ جہاد اللہ کی رضا کی خاطر کرتے تھے اور انعام کے طور پہ اللہ کی طرف سے یہ حصہ مقرر تھا۔ لہذا یہ معلوم ہوا کہ ہمیشہ دین کا کام کرنے کے بعد اگر کوئی آدمی دنیاوی مال و متاع لیتا ہے تو وہ اس دین کے کام کا بدلہ نہیں ہوتا، بلکہ یہ موقوف ہوتا ہے قصد پر، ارادے پر، نیت پر۔ تو وہ ہم نے آپ کو ایک اچھی نیت یہ عرض کر دی کہ اگر آدمی وقت کے پیسے لے، اپنے نیک عمل کے پیسے نہیں لیتا تو یہ بالکل جائز ہے۔ اس لیے اگر کوئی دینی استاد وغیرہ ہیں یا کوئی بھی دینی کام کرنے والا، وہ جب اجارہ کرنے لگے، معاہدہ کرنے لگے، تو اس طرح کریں کہ مثال کے طور پر ایک کسی نے کہا بھی ہم آپ کو استاد رکھنا چاہتے ہیں، آپ یہ بچوں کو پڑھائیں گے، تو وہ پوچھیں بھئی کتنے سے کتنے وقت تک مجھے پڑھانا ہوگا؟ مثلا انہوں نے کہا کہ 4 گھنٹے، تو وہ بولیں گے 4 گھنٹے کے میں اتنے پیسے لوں گا بس اپنے اس کے۔ اب وہ اس 4 گھنٹے میں ان سے کیا کام لینا چاہتے ہیں، جو دین کا کام کروانا چاہتے ہیں، اس کے کوئی پیسے طے نہ کریں، وقت کے پیسے طے کریں۔ اسی طریقے سے اگر یہ تراویح کے اندر جو حفاظ ہوتے ہیں، یہ مسجدوں میں جاتے ہیں، تراویح پڑھاتے ہیں اور اس کے پیسے ان کو دیے جاتے ہیں۔ بعض اوقات باقاعدہ طے ہوتا ہے بھئی آپ کتنے پیسے لیں گے تراویح پڑھانے کے، بولتے ہیں ہم یہ 2000، 4000، 5000، جتنا بہترین قاری ہے اتنے ہی وہ زیادہ پیسوں کی ڈیمانڈ ہوتی ہے۔ تو فقہا نے اس کو بھی منع لکھا ہے کہ اگر کوئی ایسا تراویح پڑھانے والا حافظ ہے جو اپنے تراویح کے پیسے مقرر کرے تو امید ہے کہ اس کو اجر و ثواب نہیں ملے گا، کیونکہ اس نے اپنے عمل کا بدلہ لیا۔ تو یہاں پر بھی یہی طریقہ اختیار کرنا چاہیے حفاظ کو کہ وہ یوں طے کریں کہ میں روزانہ عشاء کی نماز کا جب وقت شروع ہوتا ہے اس وقت سے لے کر، اور مثلا تراویح ختم ہوتی ہے 2 گھنٹے میں بالفرض، یعنی عشاء پوری پڑی، تراویح وطر وغیرہ 2 گھنٹے میں ختم ہوتے ہیں، تو روزانہ کے 2 گھنٹوں کا میں روزانہ ٹائم دوں گا اور 1 مہینے کے اتنے پیسے لوں گا۔ تو اب وہ وقت کا اجارہ کر رہے ہیں تو یہ بالکل شرعاً جائز ہوگا۔ ایسے ہی نعت خواں حضرات ہوتے ہیں، یہ بھی جاتے ہیں، لوگ ان کو نذرانے وغیرہ دے دیتے ہیں، پیسے دے دیتے ہیں، تو یہ بھی جہاں پر جائیں تو اگر یہ اجارہ باقاعدہ کرنا چاہتے ہیں، کوئی معاہدہ کرنا چاہتے ہیں، تو اپنے وقت کا معاہدہ کریں کہ میں آؤں گا، اتنے سے اتنا وقت آپ کو دوں گا اور اس وقت کے میں اتنے پیسے لوں گا، وقت کے پیسے۔ پھر وہ نعت وغیرہ پڑھیں تو وہ بالکل اس پہ کوئی اجر نہ طلب کریں، کوئی انعام کا لالچ نہ ہو۔ تو یہ صورت بہت اچھی ہے کہ وہ وقت کا اجارہ کر رہے ہیں، اس اجارہ کرنے میں کوئی شرعاً حرج نہیں ہے۔ تو اس لیے کوشش یہی کرنی چاہیے کہ انسان اپنے جو نیک اعمال ہیں ان کو بڑا خالص رکھے، اور تھوڑی سی حکمت کے ساتھ یہ ممکن ہے کہ آدمی دنیاوی بدلہ بھی لے سکتا ہے اور اجر و ثواب بھی ضائع نہ ہو۔ اب بعض لوگ یہ کہہ دیا کرتے ہیں کہ جی انہوں نے تو یہ جو لوگ ہیں مطلب ائمہ حضرات ہیں یا امام یا خطیب حضرات ہیں اور دینی استاد ہیں، انہوں نے تو دین کو دنیا کمانے کا ذریعہ بنا لیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کیا چلے جو یہ اعتراض کر رہا ہے، کیا آپ نے یہ جو گروپ ہے، یہ جو حضرات ہیں دیندار قسم کے، کیا آپ نے ان کے لیے متبادل کوئی ذریعہ معاش کا اہتمام کیا؟ اگر آپ نے کیا ہے تو پھر تو بڑی معقول بات ہے کہ بھئی جب ایک ذریعہ معاش موجود ہے، آپ یہاں سے پیسہ کما سکتے ہیں، تو کیوں آپ دین کے بدلے میں پیسہ لے رہے ہیں مثلا؟ لیکن ایسا کچھ بھی نہیں۔ اب آپ طنز بھی کریں اور مطلب یہ کہ ان کو برا بھلا بھی کہیں اور ان کے لیے کوئی ذریعہ معاش بھی مقرر نہ کریں، تو بتائیے کہ ایک دین کا کام کرنے والا جس نے اپنے آپ کو دین کے کام کے لیے وقف کر لیا ہے تو وہ کیسے گزارا کرے گا؟ اس کے بھی بیوی بھی ہے، بچے بھی ہیں، اس کا اپنے ہزاروں اس کے تقاضے ہیں، جسمانی تقاضے ہیں، کچھ لوگوں دنیاوی تقاضے ہوتے ہیں، وہ خاندان سے تعلق رکھتا ہے، شادی بیاہ موت میت ہزاروں مقامات پہ خرچ کرنا پڑتا ہے، وہ کہاں سے کرے گا؟ تو یہ ایک غلط رویہ ہے کہ کسی دیندار کے اوپر طنز کرنا اور اس کو یہ کہنا کہ تم نے دین کو دنیا کمانے کا ذریعہ بنا لیا ہے، یہ قطعاً غیر مناسب ہے۔
وہ دین کے لیے وقف ہے تو اس کو یہ حق حاصل ہے کہ پھر وہ کوئی ایسا بدلہ لے لے کہ جس بدلے کو حاصل کرنے کے بعد وہ یکسوئی کے ساتھ دین کا کام کر سکے۔ اب دیکھیں نا کہ اگر مسجدوں کے امام حضرات ہیں، انہیں اگر یہ کہا جائے کہ آپ امامت کے پیسے نہ لیں، اللہ کی رضا کی خاطر پڑھائیں، اور آپ ان کو چاہتے بھی یہ ہیں کہ یہ مسجد میں پانچوں ٹائم نظر آئیں، تو بتائیے وہ کس وقت جا کے کام کرے گا؟ کون سا ایسا کاروبار ہے کہ وہ اسے کر بھی لے اور پھر نمازوں کے ٹائم میں پابندی سے آ کے نماز بھی پڑھا لے؟ تو یہ بہت ہی مشکل ہے۔ اگر وہ ذریعہ معاش میں لگے گا تو لازم مسجد کا نظام بگڑے گا۔ مسجد میں ٹائم دیتا ہے تو آپ طنز کرتے ہیں کہ جی یہ تو نماز پڑھانے کے پیسے لے رہے ہیں۔ تو اس لیے ایسے لوگوں پہ ہرگز طنز نہیں کرنا چاہیے، ان کی بھی ضروریات کا لحاظ رکھنا چاہیے، ان کے بھی جو اخراجات وغیرہ ہیں ان کے اوپر دھیان دینا چاہیے۔ تو اس طرح کا طنز کرنے سے کوئی درجات بلند نہیں ہوں گے، بلکہ آخرت کی گرفت متوقع ہے۔ اور جو دیندار حضرات ہیں وہ میں نے آپ کو بتا ہی دیا کہ وہ اسی طرح کریں کہ اپنے وقت کے پیسے لیں، کہ ہم وقت دے رہے ہیں، یکسوئی کے ساتھ ہم دین کی خدمت کر رہے ہیں، تو اس وقت کے ہم پیسے لے رہے ہیں کیونکہ ہم کسی اور کام کے لیے فارغ نہیں، اور جو اس وقت میں دینی کام کر رہے ہیں اس کا ہم کوئی اجر و ثواب نہیں لے رہے، یہ صرف اور صرف اللہ کی رضا کی خاطر ہے، تو بالکل صحیح ہوگا۔ اب دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بارہا ثابت ہے کہ آپ نے صحابہ کرام سے تحائف قبول فرمائے، لوگ آ کر دیتے تھے، صحابہ کے گھر آپ گئے، انہوں نے کھانا پیش کیا، آپ کی باقاعدہ دعوت کیا کرتے تھے، تو کیا آپ کوئی معاذ اللہ یہ کہے گا کہ نبی کریم چونکہ نبی تھے اس لیے صحابہ نے دعوت کی تو نبی کریم نے نبوت کا بدلہ لے لیا یا اپنے منصب کے ذریعے دنیا کمائی؟ معاذ اللہ ایسا نہیں ہے۔ منصب اپنے مقام پر، تبلیغ دین اللہ کی رضا کی خاطر آپ کر رہے تھے، اور یہ اضافی چیزیں تھیں جو تبلیغ دین کے بدلے میں لینے کی نیت نہیں تھی۔ جب نہیں ہے تو عام روزمرہ معمولات ہیں، تحائف بھی دیے جاتے ہیں بزرگوں کو، ان کو گھر میں بلانا سعادت مندی تصور کیا جاتا ہے، ان کی دعوتی کی جاتی ہے، تو یہ الزام آپ پر نہیں ہو سکتا۔ اسی طریقے سے ہمیں آج کے دور میں بھی دیکھنا چاہیے، اگر آپ دینداروں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھیں گے اس لیے کہ وہ دین کے ساتھ وابستہ ہیں اور بظاہر وہ دین کا کام کرنے کے بدلے میں پیسہ لے رہے ہیں، اور اس چیز کو آپ بری نگاہ سے دیکھ کر ان پہ طنز کرتے رہیں، تو بتائیے پھر بیچارے وہ کیسے گزارا کریں؟ وہ بھی تو کاروبار کر سکتے ہیں، ذہانت ان کے پاس بھی ہے، قابلیت ان کے پاس بھی ہے، تو پھر وہ اس کا مطلب سارا کام دھندہ یہ چھوڑ دیتے ہیں دین کا کام اور وہ اپنے کاروبار میں لگ جاتے ہیں۔ جیسے کاروبار کرنے کے بعد آپ تھک ہار کے، یعنی آپ سے مراد میں ان لوگوں کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ جو بہت زیادہ دنیاوی معاملات میں مصروف ہوتے ہیں، ذرا غور فرمائیں کہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں ہمیں نماز پڑھنے تک کی فرصت نہیں ملتی، تو نماز پڑھنے کی فرصت نہیں ملتی تو نماز پڑھانے کے لیے ٹائم کیسے نکالا جائے گا؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر یہ لوگ دین کو چھوڑ کر دین کے کاموں کو دنیاوی کاموں میں مشغولیت اختیار کریں کہ چلو ہم اس کے ذریعے کسب کرتے ہیں اور دین کے کام کو ویسے کریں گے، تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ نہیں اتنا بھی ٹائم نہیں ملے گا یہ خود نماز پڑھ سکیں، چلے جائے کہ دوسروں کو نماز پڑھوائیں، تو اس طریقے سے نظام دین بگڑ جائے گا۔ اس لیے فقہاء نے باقاعدہ اجازت مرحمت فرمائی کہ وقت کا اجارہ کرنے کے بعد اگر کوئی شخص اپنے وقت کے پیسے لے رہا ہے عبادت کے نہیں، تو اس کی خالصتاً عبادت اللہ کی بارگاہ میں پہنچے گی انشاءاللہ، اور اس کو اجر و ثواب بھی ملے گا۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ آگے ارشاد فرمایا کہ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، اور بھروسہ کرو اس زندہ پر وہ جو کبھی نہیں مرے گا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ مراد ہے کہ بھروسہ کرو اس ذات پر جو زندہ ہے، جو کبھی بھی نہیں مرے گی، وَصَبِّحْ بِحَمْدِهِ، اور تسبیح بیان کرو اس کی حمد کے ساتھ، اس کی تعریف کرو، اس کی پاکی بیان کرو اس کی مدح کرنے کے ساتھ۔ تو توکل کرو اس ذات پر جو زندہ ہے کبھی نہیں مرے گی۔ تو حی اسے کہتے ہیں جو خود زندہ ہو، کسی نے اس کو زندہ نہ کیا ہو اور کبھی اس پر موت طاری نہیں ہوگی، وہ حی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہو سکتی ہے۔ اور اللہ کی ذات پر ہمیں توکل کرنے کا حکم دیا گیا، بھروسہ کرنے کا حکم دیا۔ توکل یہ ہوتا ہے
کہ انسان ہر کام کے انجام کے سلسلے میں یا انجام کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھے، یعنی حسن ظن قائم کرے کہ یہ کام میں جو کر رہا ہوں اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ مجھے اچھا ہی عطا فرمائے گا، یہ اللہ کی طرف توجہ رکھے۔ کام اختیار کرنا، تدبیر اختیار کرنا، کوشش کرنا، یہ توکل کے منافی نہیں ہوتا۔ کام آدمی کرے اور یہ ذہن میں رکھے کہ اس کا نتیجہ وہی نکلے گا جو میرا رب چاہتا ہے، تو اور میں اپنے رب کی رضا پر راضی ہوں، بس یہ بھروسہ کر کے وہ کام کرے گا، تو یہ توکل ہے، اللہ پہ بھروسہ ہے۔ تو توکل کا مطلب اگر کسی نے یہ سمجھا کہ ترک تدبیر، ذرائع اور کوشش کو چھوڑ دینا اس کا نام توکل ہے، تو بالکل غلط۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کس کا توکل کامل ہوگا؟ اس کے باوجود آپ نے ہر چیز کے لیے اسباب و ذرائع اختیار فرمائے، تجارت بھی فرمائی۔ پھر خود بخاری کی روایت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے میری روزی نیزے کے سائے میں رکھی ہے، یعنی باقاعدہ اللہ نے آپ کے لیے مال غنیمت میں سے 5واں حصہ مقرر فرمایا تھا، اور باقاعدہ وہ آپ کے پاس تھے، اس سے آپ کے باغات، زمینیں، ان سے پیداوار آتی تھی۔ اس کے علاوہ بخاری کی روایت ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کے لیے 1 سال کا غلہ جمع رکھتے تھے، 1 سال کا غلہ، اپنے لیے نہیں، ان کے لیے۔ اور وہ بھی ایسی نفوس قدسیہ تھیں کہ وہ پھر اس غلے کو خود تو بہت ہی کم استعمال کرتی تھیں، وہ صدقہ کر دیا کرتی تھیں، لیکن جو ایک گھر کے سرپرست پر اپنے گھر والوں کا نان نفقہ مقرر کرنے کا جو حکم ہے، نبی کریم اس کو پورا کرتے تھے۔ اب 1 سال کا غلہ جمع رکھنا، کیا ہم اسے یہ کہیں گے کہ کیا اللہ پہ بھروسہ نہیں تھا 1 سال کہ اللہ تعالیٰ رزق عطا فرمائے گا؟ بالکل تھا، بھروسہ حقیقتاً اللہ تعالیٰ پر ہی تھا، اس رزق پر نہیں۔ یہ تو ایک ضابطے کی کارروائی تھی کہ اللہ نے جو بیویاں ہیں ان کا نان نفقہ شوہر پر مقرر کیا ہے، اس حکم کو پورا کیا جا رہا ہے، لیکن اس رزق پہ بھروسہ نہیں، یہ تو کل بھی ہلاک ہو سکتا ہے۔ بھروسہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پر۔ اسی طرح ایک صحابی ہیں، کنز الاموال کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان عرابی نے پوچھا، اونٹ ہاتھ میں تھا، کہ یا رسول اللہ میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں، مسجد میں جانا چاہتا ہوں، تو کیا میں اونٹ باندھ کر اللہ پر توکل کروں یا اونٹ کو چھوڑ دوں، اللہ پہ بھروسہ کر کے نماز پڑھ لوں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پہلے اپنے اونٹ کو باندھ، پھر اللہ پر توکل کر۔ یہ دیکھیں کتنی پیاری بات ہے کہ تم تدبیر اختیار کرو، اور تدبیر اختیار کرنے کے بعد یہ سوچ لو کہ ہوگا وہی جو اللہ تعالیٰ چاہے گا۔ تدبیر کے باوجود بعض اوقات ہماری مرضی کے خلاف کام ہو جاتا ہے، ہم جتنی مرضی احتیاطی تدابیر کریں ہوتا وہی ہے جو اللہ تعالیٰ چاہے گا۔ تو اس لیے یہ بس توکل ہے کہ ہم کام کی جو انجام ہے، چاہے وہ ہمارے فیور میں آ رہا ہو، چاہے وہ ہماری مرضی کے مخالف آ رہا ہو، اس سلسلے میں اللہ پہ بھروسہ رکھیں اور یہ ذہن بنا کر رکھیں کہ وہ اللہ تعالیٰ اس کا نتیجہ دے گا، باقی کوشش کرنا ہمارا کام ہے۔ اس لیے جیسے ہم کاروبار کرتے ہیں، کوئی شادی بیاہ کا معاملہ کر رہے ہیں، رزق کے حصول کے لیے کوشش کر رہے ہیں، ان تمام کاموں میں یہی معاملہ ہے کہ ہم کوشش کریں، تدبیر اختیار کریں، لیکن یہ ذہن بنا کر رکھیں کہ اس کام کا انجام وہی ہوگا جو میرا اللہ چاہے گا۔ اگر میرے حق میں ہوا تو ٹھیک ہے، اگر بظاہر میری مرضی کے خلاف ہوا تب بھی میں اپنے اللہ کی رضا پر راضی ہوں۔ یہ ہے توکل۔ لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ ضرور ثابت ہے اکابرین سے کہ انہوں نے ترک تدبیر کے ذریعے بھی اللہ پہ توکل کیا، ہر قسم کے تدبیر کو ترک کر دیا اور اللہ پہ توکل یعنی بھروسہ بس ایسا کیا کہ ترک تدبیر، بالکل کوشش کو ترک کر کے بھروسہ۔ لیکن یہ ایک توکل کا بہت ہی اعلیٰ درجہ ہوتا ہے، اور یہ اسی کو ہوتا ہے جو اپنے باطن پر انتہائی درجے غالب ہوتا ہے، اور اس کے مرضی کے خلاف اگر کوئی نتیجہ نکل آتا ہے تو دل میں ذرہ برابر بال پیدا نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے کسی نے جنگل کا راستہ اختیار کیا، کوئی کھانا نہیں لیا، کوئی پانی نہیں لیا، یہ بھروسہ کر کے کہ اللہ تعالیٰ مجھے زندہ رکھے گا بس، اور وہ نکل کھڑے ہوئے۔ اب اگر 1 دن کا، 2 دن کا، 3، 4، 5 دن کا فاقہ ہوا تو دل میں یہ خیال بھی نہیں گزرتا تھا کہ یار یہ میں نے کیا کیا، کھانا لے کے چلتا تو بڑا اچھا تھا، اللہ نے تو کچھ بھی نہیں دیا، معاذ اللہ، ایسا نہیں ہوتا تھا۔ بالکل 5ویں دن بھی ان کے اللہ پر بھروسہ کرنے کا وہی عالم ہوتا تھا جو 5 دن سے پہلے سفر شروع کرتے وقت تھا۔ یہ کامل توکل تو انہیں اکابرین کا حصہ تھا، یہ ہمارا حصہ نہیں ہو سکتا۔ تو ہمارے لیے حکم یہی ہے، اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثر یہی اپنی امت کی تعلیم کے لیے طریقہ اختیار کیا کہ آپ نے کوشش کی، تدبیر اختیار کی، اور پھر اللہ تعالیٰ پر بھروسہ بھی کیا۔ اور یہ بھی نظر آتی ہے کہ آپ نے کوئی سبب اختیار نہیں کیا، کامل اللہ پہ بھروسہ کیا۔ مثال کے طور پر
جسے ایک اعرابی نبی کریم غزوے کے بعد کہیں آرام فرما تھے تو ایک کافر آ گیا تھا، تلوار نکال لی تھی اس نے، نبی کریم کی تلوار اٹھا لی اور کہا کہ بتاؤ آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ تو سرکار نے کوئی تدبیر اختیار نہیں کی بلکہ کہا، فرمایا اللہ۔ تو اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی، سرکار نے اٹھائی، فرمایا اب تجھے کون بچائے گا؟ تو یہ بھی اس طرح کے واقعات بھی ملتے ہیں۔ بہرحال انشاءاللہ اس پر مزید ہم کلام کریں گے اگلے پروگرام میں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الفرقان چل رہی ہے اور تقریباً 58 آیات کی تفسیر ہو چکی ہے۔ 58ویں آیت کی تفسیر چل رہی تھی جس میں اللہ تبارک و تعالی نے توکل کا حکم ارشاد فرمایا تھا۔ تو ہماری توکل پر گفتگو چل رہی تھی کہ توکل کا معنی ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی پر بھروسہ رکھنا، اور بھروسہ رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی تدبیر اختیار کریں، کوشش کریں، ایک کام کو اختیار کر لیں اور اس کے انجام کے سلسلے میں اللہ کی ذات پر بھروسہ کریں کہ اس کا انجام اللہ تعالی ہمارے حق میں اچھے نکالے گا، اور اگر ہمارے مخالف بھی ہوا تو ہم اللہ کی رضا پر راضی رہیں گے۔ تو تدبیر اختیار کرنا یہ منع نہیں ہوتا، انجام کے معاملے میں اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھنا چاہیے، یہ ہمیں تعلیم دی گئی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا، اور وہی ذات ہے جو کافی ہے اپنے بندوں کے گناہوں پر خبردار ہونے میں، یعنی وہ ذات اپنے بندوں کے گناہوں پر خبردار ہونے کے لحاظ سے کافی ہے، وہ ہر بندے کے گناہوں کو جانتی ہے۔ اب اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی وسعت علمی کا اظہار ہے کہ اتنے سارے اربوں کھربوں انسانوں کو اور جنات کو اللہ نے پیدا فرمایا، اور وہ جو خطائیں اور گناہ کر رہے ہیں، ہر ایک کی خطا، ہر ایک کا گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے، چاہے ہم اس کو تنہائی میں کریں، چاہے لوگوں کے سامنے کریں، چاہے ہم اشاروں کنایوں میں کریں، چاہے صراحتاً کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو جانتا ہے، اور یہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کا علم بہت بڑا ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اس کی توجہ ہر جانب، ہر ایک پر کامل ہوتی ہے اور ہر وقت رہتی ہے، وہ کسی سے غافل نہیں ہوتا، کیونکہ پوری روئے زمین پر کسی نہ کسی مقام پر کوئی نہ کوئی شخص گناہ کر رہا ہوتا ہے، اور ایک شخص نہیں، کروڑوں کی تعداد میں لوگ گناہ کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک ہی شہر کے اندر کروڑوں لوگ گناہ کر رہے ہیں۔ مثلا ہمارے کراچی کی آبادی تقریباً 1.25 کروڑ سے بھی زیادہ ہے، تو کراچی میں ایک ہی دن کے اندر اگر 1.25 کروڑ کا بھی آپ حساب کریں، 1 کروڑ کا بھی حساب کر لیں، تو کوئی نہ کوئی آدمی کسی نہ کسی مقام پر خطا کر رہا ہوگا۔ اب 1 کروڑ آدمیوں کو واچ کرنا، انہیں دیکھنا کہ کون کیا کر رہا ہے، اچھا پھر ظاہری نہیں بلکہ ان کے دل میں کون سے خطرات پیدا ہو رہے ہیں، دل میں کیا فاسد ارادے ہیں، کیا گناہ کا ارادہ کر رہا ہے، گناہ کا ارادہ کس درجے تک پہنچا ہوا ہے، پھر اسی وقت میں دوسرے شہر میں، تیسرے شہر میں، چوتھے شہر میں، 5ویں شہر میں اور ہزاروں لوگ گناہ کر رہے ہیں، کروڑوں لوگ گناہ کر رہے ہیں، پھر پوری دنیا کا آپ حساب کرتے چلے جائیے تو ذہن تھک جائے گا۔ تو ہمارا ذہن تو سوچ کے ہی تھک جائے گا، اس مقام تک پہنچ ہی نہیں سکتا، اس کی انتہا تک، اس چیز کی حقیقت تک رسائی عقل کی نہیں ہو سکتی ہے، ذہن تھک کر گھٹنے ٹیک دے گا۔ اور اس ذات کی عظمت کے کیا کہنے کہ جو صرف تصور میں نہیں لے کر آ رہا، وہ سوچ نہیں رہا بلکہ باقاعدہ ملاحظہ فرما رہا ہے، ایک ایک کے گناہ کو ملاحظہ کر رہا ہے، ایک ہی وقت میں سب کی طرف متوجہ ہے، کسی طرف سے غافل نہیں ہے۔
تو آپ خود سوچئے کہ ایسی ذات پر ایمان لے کر نہیں آنا چاہیے؟ اور جو ایمان لائے ہوئے ہیں انہیں اپنی خوش قسمتی پر ناز نہیں کرنا چاہیے کہ ایسی عظیم ذات کا ہم نے دامن رحمت تھاما ہوا ہے، ایسی عظیم ذات کی معرفت ہمیں حاصل ہے، پہچان حاصل ہے کہ ہم اس کی پہچان حاصل کرنے کے بعد معبودان باطلہ سے بچے ہوئے ہیں، کسی غیر خدا کی پوجا نہیں کر رہے، عبادت نہیں کر رہے، اس کی پرستش نہیں کر رہے، بلکہ ہم نے ایک ایسی ذات کا انتخاب کر لیا ہے، اسی کی عطا سے، اسی کے کرم سے، اس کے فضل سے، اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے، کہ جس ذات کے ساتھ جو وابستہ ہو گیا اس کے تقاضوں کے مطابق تو انشاءاللہ وہ کامیابی حاصل کرے گا، اور اس کے لیے دنیاوی کامیابی بھی ہے، اخروی کامیابی بھی ہے۔ تو یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو مانتے ہیں، اسے ایک خدا تسلیم کرتے ہیں، اس کے لیے ہمارے عقائد بالکل درست ہیں کہ وہ پوری کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، پوری کائنات کا نگہبان ہے، پوری کائنات کو دیکھ رہا ہے، وہ کبھی غافل نہیں ہوتا، کبھی تھکتا نہیں ہے، کبھی سوتا نہیں ہے، وہ کھانے پینے سے پاک و صاف ہے، اس کا کوئی خاندان نہیں ہے کہ اس میں مشغولیت ثابت ہو جائے، وہ ہم وقت اپنے بندوں کو ملاحظہ فرما رہا ہے۔ تو ایسی عظیم ذات کا ہی دامن رحمت تھامنا چاہیے، اسی کا کہنا ماننا چاہیے، اسی کو اپنا معبود تصور کرنا چاہیے، اسی میں کامیابی ہے۔ تو وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا، اور کافی ہے وہی ذات کافی ہے اپنے بندوں کے گناہوں پر مطلع ہونے کے سلسلے میں۔ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ، وہی ذات ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمینوں کو اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، فی ستۃ ایام 6 دن میں۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو ارادہ فرماتا ایک لمحے میں سب کچھ ہو جاتا، لیکن اس نے ارادہ ہی 6 دن کا فرمایا، اور 6 دن کے مختصر سے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں کو پیدا کیا، آسمان میں جتنی چیزیں ہیں وہ، پھر زمین کو پیدا کیا، اس میں جتنی چیزیں ہیں، اور ان کے درمیان جو اللہ نے ہزارہا مخلوقات رکھی ہیں جن کو ہم اپنی آنکھوں سے بعض اوقات دیکھ بھی نہیں سکتے ہیں، جیسے جراثیم اڑ رہے ہوتے ہیں، بیکٹیریاز وغیرہ ہوتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا صرف 6 دن میں۔ ثم استوى علی العرش، اس کا لفظی ترجمہ تو یہ ہے کہ پھر وہ بیٹھ گیا عرش پر۔ استوا معنی بیٹھ جانا، قرار پکڑنا۔ تو جو علماء اسلام ہیں، یہ یاد رکھیے گا کہ جو علماء اسلام عقائد کو دلائل سے ثابت کرتے ہیں، یعنی عقیدوں کے بارے میں بحث کرتے ہیں، ان کی دلیلیں بیان کرتے ہیں، انہیں کہتے ہیں علماء متکلمین۔ اور اس علم کو کہ جس علم میں عقائد کو دلائل سے ثابت کیا جاتا ہے اسے کہتے ہیں علم کلام۔ تو جو علم کلام سے وابستہ علماء ہوتے ہیں وہ احکام شرعیہ کی طرف، عملیہ کی طرف توجہ نہیں کرتے ہیں کہ نماز کے فرائض کیا ہیں، واجبات کیا ہیں، یہ چیزیں سیکھتے ہیں، لیکن ان کا اصل جو موضوع ہوتا ہے وہ عقیدہ ہوتا ہے بمعنی دلیل، وہ اس کے اوپر توجہ کرتے ہیں، دلائل جمع کرتے ہیں، عقائد کو ثابت کرتے ہیں۔ اس علم کو جس میں عقیدے کو دلیل سے ثابت کیا جائے علم کلام کہتے ہیں، اور جو اس علم سے وابستہ علماء ہوتے ہیں انہیں علماء متکلمین کہا جاتا ہے۔